خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس سلسلے میں جب ہم بات کر رہے ہیں شکرگزاری کے متعلق ہے، اور ہم نے اب تک چند باتوں پر غور کی ہے جس میں خدا کی شکرگزاری کرنا، ہر وقت شکرگزاری کرنا، اور پھر جو فضل ہے یہ شکرگزاری کا ایک عنصر ہے۔ آج ہم مزید باتوں پر بھی ہم غور کریں گے۔ زبور کی کتاب میں سے زبور نمبر 16 ہے، اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں یوں لکھا ہے: میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے دائیں ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے، میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا۔ مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ عزیزو، جب ہم شکرگزاری کے متعلق بات کر رہے ہیں تو شکرگزاری ہماری زندگی کے اندر اس طور سے اپنی بڑی برکت کو جاری کرتی ہے، اور ہم نے خوب غور کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ ان باتوں کو سیکھا ہے۔ آج جو شکرگزاری کے متعلق چند پوائنٹس ہیں ہم ان پر بھی غور کریں گے کہ شکرگزاری نہ کرنے کے سبب سے بھی ہماری زندگی میں کچھ اثرات آتے ہیں، یعنی ناشکرہ پن بھی ہماری زندگی پر اثرات چھوڑتا ہے جب ہم شکرگزاری نہیں کرتے۔ جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ شک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کو اگر ہم دوسرا نام دیں تو وہ یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کے بارے میں، یا خدا کے وعدوں کے بارے میں، یا خدا کی جو برکت ہے اس کے بارے میں وہ اپنے اندر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ جب ان کے اندر یقین نہیں آتا ہے تو وہ شک میں پڑ جاتے ہیں، ان کے اندر ان کا جو ایمان ہے وہ متزلزل ہونا شروع ہو جاتا ہے، ڈاماڈول ہو جاتے ہیں وہ، جس کے بارے میں یعقوب اپنے خط کے پہلے باب میں لکھتا ہے کہ شک کرنے والا شخص جو ہے وہ سمندر کی لہر کی مانند ہے۔ ایسا شخص یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا، وہ دو دلہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو شک کرنے والا شخص ہے وہ خدا کی حضوری میں اگر وہ شکرگزاری نہیں کر رہا تو وہ پھر وہ ناشکرہ پن آ جاتا ہے، یعنی وعدوں میں شک، کلام میں شک، خدا کی ذات میں شک، اور پھر اس بات کے لیے جو وہ دعا کر رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی شک اس کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے۔ کیونکہ جب ہم مرکز کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں دعا کے متعلق یسوع مسیح کی تعلیم یہ ملتی ہے کہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو تم شک نہ کرو، بلکہ یقین کرو کہ تمہیں مل گیا اور تمہیں مل جائے گا۔ پھر لوکا کی انجیل کے 12ویں باب میں یسوع مسیح نے جب یہ تعلیم دی کہ فکر نہ کرو تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا کہ تم شکی نہ بنو، یعنی خداوند کو بھی یہ پسند نہیں ہے، خداوند بھی یہ چاہتا ہے کہ شک کرنے والا شخص جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ برعکس اس کے ہمیں خدا کی شکرگزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم شکرگزاری کرتے رہتے ہیں، یقین کرتے رہتے ہیں اور خدا کے کلام کے ساتھ لپٹے رہتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کے اندر برکت جو ہے وہ کثرت کے ساتھ آ جاتی ہے۔ دوسری بات، وہ شخص بھی خدا کی حضوری میں برکت نہیں پاتا جو خود غرض ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں وہ سیلفش ہوتا ہے۔ وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی سوچ اور اپنے خیال کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اپنی ذات تک محدود ہے، اور وہ خدا کی ذات کو اپنی زندگی میں یا اپنی ذات میں موقع نہیں دیتا ہے۔ تو وہ شخص بھی خدا کی نہ شکرگزاری کرتا ہے، نہ شکرہ پن اس کے اندر آتا ہے۔ وہ خدا کے لیے خدا کی شکرگزاری نہیں کرتا، بلکہ اپنی ذات کو ترجیح دیتا ہے خدا کی ذات کی بنسبت۔ وہ اپنی ذات کو اونچا کرتا ہے، وہ اپنے الفاظوں کو، وہ اپنی باتوں کو جو ہے وہ اہمیت دیتا ہے، برعکس اس کے کہ وہ خدا کی ذات یا خدا کی باتوں یا خدا کے کلام کو اہمیت دے یا مقام دے یا اس پر غور کرے، بلکہ وہ اپنی ذات میں مست رہتا ہے، وہ خود غرض ہے، وہ سیلفش ہے۔ ایسا شخص بھی ناشکرہ ہوتا ہے اور وہ خدا سے برکت نہیں پا سکتا۔ پھر ایک اور شخص بھی ہے جو تنقیدی ہوتا ہے، جو مذمت کرتا رہتا ہے، نہ صرف شک کرتا ہے، نہ صرف اپنی ذات میں مگن رہتا ہے،
وہ سیلفش ہے، بلکہ وہ تنقیدی بھی ہوتا ہے، وہ مذمت کرتا رہتا ہے خدا کے کلام کے بارے میں بھی، خدا کی ذات کے بارے میں بھی، خدا کے لوگوں کے بارے میں بھی، مقدسین کے بارے میں بھی، اور پھر وہ شخص دو طرف سے نقصان اٹھاتا ہے، خدا کی طرف سے بھی اور لوگوں کی طرف سے بھی، کیونکہ لوگ اس سے پھر ناپسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہر ایک بات میں وہ تنقید کرتا ہے، مذمت کرتا ہے، لوگوں میں کیڑے نکالنا، ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا، یا خدا کے کلام کے بارے میں اس کو اس طور سے استعمال نہ کرنا جس طور سے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، وہ شخص بھی ناشکرا ہوتا ہے۔ پھر وہ شخص بھی جو خدا کی حضوری میں آتا تو ہے لیکن اس کا یقین نہیں ہوتا، اور یہاں پر ہم نے 16 زبور میں اس کے بارے میں 8ویں آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے۔ جب ہم عبرانیوں کے خط اس کا 11واں باب پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کے پاس آنے والے کو یقین ہونا چاہیے کہ خدا موجود ہے۔ تو جب خدا موجود ہے، یہ ہمارے یقین ہو تو پھر ہماری دعائیں بھی سنی جاتی ہیں، ہمیں نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، ہمیں برکات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن جب ہم خدا کی ذات کے بارے میں یہ جانتے نہیں ہیں کہ وہ موجود ہے، جیسے زبور نویس کہتا ہے کہ خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں، یعنی وہ خدا کے بارے میں یقین رکھتا ہے کہ خداوند تو ہر جگہ پر موجود ہے، اگر میں آسمان پر چڑھ جاؤں وہاں تو ہے، اگر میں پتال میں چلے جاؤں وہاں پر بھی تو ہے، اگر میں صبح کے پر لگا لوں تو خداوند وہاں پر بھی تو ہے، یعنی وہ یہ فیل کرتا ہے، وہ اقرار کرتا ہے کہ خدا ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، یعنی وہ اپنی ذات کو سامنے نہیں رکھتا، اپنے مقصد کو سامنے نہیں رکھتا، اپنی بات کو ترجیح نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ خدا کی بات کو ترجیح دیتا ہے اور خدا کو ہمیشہ سامنے رکھتا ہے کہ خدا جو ہے وہ عزت اور جلال پائے۔ پھر وہ کہتا ہے چونکہ وہ میرے دائنے ہاتھ ہے اس لیے مجھے جنبش نہیں ہوگی۔ وہ یہ بھی فیل کرتا ہے کہ خدا جو ہے وہ میرے دائنے ہاتھ ہے اور وہ مجھے پھسلنے نہیں دے گا۔ جب ہم زبور 18 گاتے ہیں تو اس میں ہم یہ خاص گاتے ہیں، آپ پہ اوپروں ہاتھ ودا کے مینوں رب بچاوے گا، یعنی وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ مجھے گھڑے سے بچائے گا، میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچائے گا، مجھے جنبش نہیں ہے، یعنی میں تے اپنی جگہ تو کدی نہ ٹلاں گا، یعنی وہ مجھے میری جگہ سے بالکل میں جنبش نہیں کھاؤں گا، میں پھسلوں گا نہیں، میں گروں گا نہیں، کیونکہ خداوند میرے دائیں طرف ہے۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے اور میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، یعنی وہ اس بات کی شکرگزاری کرتا ہے۔ جو شکرگزاری کرنے والا شخص ہے اس کا دل بھی شادمان ہے اور اس کی روح بھی۔ جب ہم یعقوب کا خط اس کا 5واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے۔ جب ہماری روح شادمان ہے، جب ہمارا دل خوش ہے تو پھر ہم خداوند کے لیے حمد کے گیت گائیں گے، ستائش کریں گے اور شکرگزاری کریں گے۔ اور ہر وقت یہ شکرگزاری موسمی نہیں ہونی چاہیے کہ جناب موسم آیا شکرگزاری کر لی، سال دے سال شکرگزاری کر لی، مہینے دے مہینے شکرگزاری کر لی، بلکہ یہ ایماندار کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے۔ وہ ہر بات میں حالات کیسے بھی ہوں وہ ہمیشہ خدا کی شکرگزاری کرتا رہتا ہے۔ وہ کہتا رہتا ہے کہ خداوند تیری شکرگزاری ہو ان حالات کے لیے بھی جو اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہ بھی ہوں، وہ تب بھی شکرگزاری کرتا ہے، تب بھی وہ خدا کو مبارک کہتا ہے۔ اور جب چیزیں اسے بہت زیادہ حاصل ہوں، وہ سیر و رسودہ ہو، تب بھی وہ خدا کی شکرگزاری کرتا ہے۔ جب خدا اس کی حدود کے اندر امن رکھتا ہے تب بھی وہ شکرگزاری کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا۔ ناشکرا پن جو ہے، بڑبڑانا جو ہے، یہ ہماری ہڈیوں میں بوسیدگی کی مانند ہے اور یہ ہمارے اندر بے چینی لے آتا ہے، ہماری نیندیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، ہم بے چین رہتے ہیں، ہماری ہڈیوں میں بے چینی رہتی ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میرا دل شادمان ہے، میری روح بھی اور میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا۔ جب ہم خدا کی شکرگزاری کرتے ہیں ہم شادمان رہتے ہیں، ہمارا چہرہ شادمان رہتا ہے، ہم شادمان ہوتے ہیں اور ہمارا خدا بھی ہمیں کثرت کی نعمتیں اور برکتیں دینے میں دریغ نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ ہمارے کھتے بھرتا ہے، ہماری زندگی میں برکت دیتا ہے، ہمیں شادمان رکھتا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔